چیمہ صاحب آپ آج کی بات کر رہے ہیں، میری جتنی ایج ہے، میرے والد صاحب نے مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ امریکہ میں میرے 4 بچے ہیں، چیمہ صاحب انہوں نے قرآن پڑھا ہے آن لائن۔ اگر آپ ہندو دھرم کو پڑھیں جس کی ہسٹری سب سے زیادہ اولڈ ہے، 8000 سال پرانی ہے، کہ یہ سنسار یہ کیسے پیدا ہوا، اتنے جیو پیدا کیے، انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ ہماری ہی مسجد میں ہمارے ہی بندے نے اعتکاف میں بیٹھ کے زنا کر دیا۔ اب آپ تاریخ اگر ہماری دیکھیں، ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں جا رہا نا۔ ایک اندلس کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے چھوٹے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو شاید اس کے بعد دوسرا ایک بھیجا، گجرانوالہ کے پاس بھی ایک مسجد کے اندر قرآن پاک حفظ کر رہا تھا بچہ، اس کو بھی 3 دفعہ ریپ کیا گیا۔ اگر آپ انڈین دھرم کو بھی ریسرچ کریں کہ انسان کے بارے میں، آتما کے بارے میں، سکھ شانتی کے بارے میں کیا بات کی ہوئی ہے، تو وہ تعلیمات کور۔ آج کل چل رہا ہے بچیوں کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے زبردستی، کرسچن بچیوں کے ساتھ۔ جی کہ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ اس میں شیوا جی کو پڑھتے ہیں، برہما جی کو آپ اس میں پڑھتے ہیں، آپ اس میں وشنو جی کو پڑھتے ہیں، آپ اس میں ماتا سرسوتی کو پڑھتے ہیں۔ مغل اپنے دور کے اندر روزے ہمایوں بھی اس طرح کرتے تھے، اور جو ان کے سارے پریڈیسر تھے۔ تو ہمیں جو سٹوریاں پاکستان کے اندر پڑھائی گئی ہیں کہ ہمارے ہیرو یہ ہیں سارے، جن کے حرم کے اندر 100 سے لے کر 300 عورتیں ہوتی تھیں ان کے حرم کے اندر فار سیکشل نیڈس۔ اول میں تو 4 شادیوں کے حق میں نہیں ہوں، 4 شادیاں بھی سرکمسٹینشل تھیں اس وقت، جب سوسائٹی کے اندر لوگ مارے جا رہے تھے، مر رہے تھے، تو اس سرکمسٹینشل اس کا حل ڈھونڈا گیا تھا کہ ایک انسان 4 شادیاں کر لے، ورنہ this is not how it works۔ لیکن آپ مجھے 100 عورتیں حرم کے اندر لونڈیوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا، ان میں سے جو بچے ہونے ان کو پھر لیگل سٹیٹس دینا، اور چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ افطار کے بعد شراب پینا آپ کیا سمجھتے ہیں جائز؟ میں اسی آرٹیکل کے اندر، بلکہ میں کہوں گا کہ بجائے میرے اوپر مذہبی اٹیک کرنے سے پہلے، نعوذ باللہ، پہلے یہ پڑھ کے دیکھیں، یہ BBC آج اس کا آرٹیکل ہے کہ اکبر نے اپنے دور کے اندر نماز، روزے، حج کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ اس آرٹیکل کے اندر پڑھ کے دیکھیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما، ہمیں مغلوں نے یہ کیا، انہوں نے اتنی مسجدیں بنا دی، مندروں کے اوپر یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دیکھیں ذرا، اور آج ہی آپ نے جو بات کی ہے، چیمہ صاحب آپ آج کی بات کر رہے ہیں، میری جتنی ایج ہے، میرے والد صاحب نے مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ امریکہ میں میرے 4 بچے ہیں، چیمہ صاحب انہوں نے قرآن پڑھا ہے آن لائن قرآن، ان کی ماں نے پڑھایا ہے قرآن ان کو آن لائن۔ جرت نہیں تھی اتنی ان واقعات کی وجہ سے کہ میں مسجد میں بھیجتا ہوں۔ اور چیمہ صاحب جس مسجد کے اندر پنکھا اور وہاں پانی پینے کا گلاس اگر سیف نہیں ہے تو آپ کا بچہ کس طرح سیف ہوگا وہاں پہ؟ اور سب سے بڑی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ اسلام از اے فارن ریلیجن ہیئر۔ اس پورے خطے میں کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام کی فلسفی کو سمجھنے کی بجائے ریچول میں پھنسے ہیں آپ آج بھی آپ ریچول میں پھنسے ہیں۔ روزہ بھی ریچول کی وجہ، فیشن کے طور پہ آپ رکھ رہے ہیں روزہ، فیشن کے طور پہ روزہ، فیشن کے طور پہ نماز، بکھاڑے دیا نمازاں، وہ ہمارے کہتے ہیں بکھاڑے دیا نمازاں کویڑیاں ٹکرا، بکھاڑے ایک دوسرے کو دکھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہوں گا چیمہ صاحب، دل تو نہیں کرتا تھا کہنے کہ والد صاحب 40 سال انہوں نے لا کی پریکٹس کی، انہوں نے کہا بیٹا جس بندے کی زیادہ داڑھی اور حج دیکھو ذرا کوشش کرنا کہ اس کے ساتھ احتیاط سے ڈیل کرنا۔ میں نے پوچھا والد صاحب سے کیوں؟ انہوں نے کہا میں روزانہ ان کو عدالتوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ نے مجھے بات بتائی تھی پہلے، میرے والد صاحب چیمہ صاحب بہت عرصہ پہلے مجھے بتا گئے تھے، 40 سال انہوں نے پریکٹس کی لا کے، جنہوں نے جا کے داتا دربار دے پگ پیڑی تے اتنے جا کے گھگرو بن کے زنانیاں نچڑیاں نے، اسلام چیمہ صاحب اسلام۔ اور پھر اس کو چینجز کی گئی، اس کے اندر ہر چیز آپ نے چینج کر لی، ہر چیز۔ چیمہ صاحب مجھے اکثر کل کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا تاڑ صاحب روزہ، میں کہا میں روزہ سارا سال رکھنا، 1 مہینے نہیں رکھتا۔ کہندا وہ کیویں؟ میں کہا سارا سال میں نہ کسی کا دل توڑتا ہوں، نہ کسی سے جھوٹ بولتا ہوں، نہ فراڈ لگاتا ہوں، میرا روزہ یہ ہے۔ میں اور میرے جتنے دوست ہیں پاکستان میں بزنس میں، سارے کہتے ہیں کہ ہم نے 11 مہینے کے پیسے 1 مہینے میں کمانے ہیں، اور 27ویں روزے سب نے مدینے جانا ہے۔
ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے، اچھے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، پاکستان کی اگر بات کریں، رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے، کیا آپ نے کوئی چینج دیکھا ایز کمپیئر ٹو دوسرے منتھ؟ مطلب کہ بھائی ہم نے کوئی مہنگائی میں کنٹرول کر لیا ہو، لوگوں کو فیسلٹیز دے دی ہوں، یا چوریوں میں کمی آ گئی ہو، کیا کہنا چاہیں؟